واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، یہ پاکیزہ محفل ہماری اس جامع مسجد کی انتظامیہ ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ کو حضور سیدنا سید الاسیاد فرد الافراس غوث الاغواث غیث الاغیاث شہنشاہ ولایت منبع ولایت مخزن ولایت مصدر ولایت سرچشمہ ولایت قاسم کی ولایت غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ السید میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ آج اس پاکیزہ محفل کے وسیلے سے وقت کی مناسبت کے اعتبار سے حضور سیدنا سید الاسیاد سید الصحابہ امام الصحابہ افضل الصحابہ اشرف الصحابہ قائد الصحابہ پیکر صدق و صفا منبع مہر و وفا مقتدائے مہاجر و انصار دیار عشق شہریار جانشین احمد مختار اصدق الصادقین امام المتقین خلیفۃ الرسول بلا فصل درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول طور رسالت کے کلیم اول سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جمعۃ المبارک کی چند گھڑیوں میں بھی عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور ایک آدھ بات یہاں بھی ذکر کر کے ان کی بارگاہ سے سعادت کے حصول کا سبب بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، عرض یہ ہو رہا تھا کہ چیونٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے، چیونٹی کا، اور بات قرآن پاک کی ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، خود آپ فضا میں اپنے تخت پہ بیٹھے ہیں، ہوائی جہاز تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نوکرانی بنا دی۔ سبحان قرآن پاک میں ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَصَابَ۔ سلیمان علیہ السلام کی نوکرانی بن گئی تھی ہوا۔ اب دیکھو نا بھئی ہوا کو روکی کون سی چیز کھڑی ہے؟ ہوا بند ہو جاتی ہے بالکل، پھر کبھی تیز چلتی ہے، کبھی آندھی بن کے آ جاتی ہے، کبھی کچھ،
سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی رب نے سلیمان علیہ السلام کی کنیز بنا دی تھی ہوا۔ آپ فرماتے اٹھا میرے تخت کو، اٹھا لیتی، خطرہ بھی نہیں تھا، بھی اٹھا تو رہی ہے، کہیں پنکھا فیل نہ ہو جائے یا اس کا کوئی ایندھن ختم نہ ہو جائے، نہیں، ہوا اٹھاتی، جتنا اونچا آپ حکم دیتے اتنا اٹھاتی، اور حکم دیتے ادھر چلنا ہے، مشرق کی طرف، شمال کی طرف چلنا ہے، اب مشرق شمال کی کونے میں چلنا ہے، اب ادھر چلنا ہے، ادھر چلنا ہے، ہوا تخت کو ادھر ہی لے جانا ہے، ہوا تخت کو لے جا رہی ہے، نیچے آپ کا لشکر آ رہا ہے، آپ کے لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، اور چوپائے بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ جب کیوں کی وادی پر یہ لشکر پہنچا، بات قرآن پاک کی ہے، تاریخ کی بھی نہیں اور حدیث پاک کی بھی نہیں کہ کوئی منکر کہے جی یہ تو حدیث ہے، قرآن پاک کی بات، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں نازل کیوں کی؟ قرآن تو ایک ضابطہ ہے، حیات کتاب ہے نا، بے شک قرآن میں اوامر کی بات ہوتی، نواہی کی صرف بات ہوتی، احکام کی بات ہوتی، نماز کی، روزے کی، حج و زکوٰۃ کی، سچ بولنے کی، جھوٹ نہ بولنے کی، یہ ساری باتیں ہوتی، لیکن یہ اوامر و نواہی کی باتیں قرآن پاک میں مختصر ہیں۔ سب سے زیادہ یا نبیوں کے قصے ہیں، یا ولیوں کے قصے ہیں، یا ان کے ساتھ نسبت ہونے والی چیزوں کے قصے ہیں، یہ قصے ہی قرآن پاک میں رب نے بیان کیا، اور قرآن سچی کتاب ہے، ایک حرف پڑھو 10 نیکیوں کا سوال، من کارا حرفا من القرآن فلو عشر حسنات، ایک حرف پڑھے، اور سرکار مانتے ہیں الف لام میم لا حرف بل الف حرف و میم حرف و لام حرف، فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں، الف بھی ایک حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی ایک حرف، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ اب اگر کوئی تالی قرآن الف لام میم پڑھتا ہے تو عام ذہن کے مطابق اسے 30 نیکیوں کا ثواب، لیکن گہرائی میں جائے، کسی عارف باللہ کے دامن سے وابستہ ہو تو 90 نیکی کا ثواب۔ سبحان اللہ، بھائی حروف تو 3 پڑھے، نیکی 90 کیسے ہو گئی؟ فرمایا یار دیکھو، غور کرو، جب اس نے پڑھا الف تو کتنے حروف پڑھ گئے؟ 3 پڑھ گیا، الف لام فا۔ جب اس نے پڑھا لام 3 حرف پڑھ گیا، جب اس نے پڑھا میم یا میم 3 حرف پڑھ گیا، 90 نیکی کا ثواب۔ سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا کہ الف لام میم لا حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، 30 نیکیوں کا ثواب، چاہے کوئی بھی۔ اب حالانکہ انتہا درجے کی غلیظ چیز ہے خنزیر، جس کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا، یہ حکم ہے کہ کلو احاب اذا دوبغا فقط طہرا الا جلد الخنزیر والآدمی، فرمایا ہر چمڑا کسی جانور کا ہو جب رنگا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، جب رنگا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، مگر خنزیر کا چمڑا اگر رنگنے سے بھی پاک نہیں ہوتا۔ اور انسان کے چمڑے کو اس لیے فرمایا کہ وہ معزز ہے،
یہ نہ ہو کہ بندے کو موت ہے اس کا چمڑا اتارنا شروع کر. تو جناب بندہ خنزیر اتنی یعنی غلیظ چیز ہے کہ اس کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا کیونکہ وہ نجس العین ہے. بے شک. یہ فقہا نے یہ لکھا ہے، تو یہی لکھا ہے کہ بھئی اس کا چمڑا پاک کیوں نہیں ہوتا کہ خنزیر نجس العین ہے. جیسے پیشاب نجس العین ہے. اب پیشاب کو کسی طرح پاک کیا جا سکتا ہے اور براز کو کسی طرح پاک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ نجس العین ہے. خنزیر بھی نجس العین ہے. جس طرح پیشاب اور پخانہ ہے اسی طرح خنزیر ہے. اب جو لوگ کھاتے ہیں تو ان کا خود ہی مقام دیکھ لو. تو جناب بندہ لیکن اگر قرآن میں لفظ خنزیر آ جائے ناپاک ہے، سراپا پلید ہے، انتہا درجے کا قابل نفرت ہے. لیکن جب قرآن میں پڑھو گے خنزیر تو جناب تمہیں 50 نیکیوں کا ثواب. سبحان ہے جی. خا نون زے یہ لے 5 حروف ہے نا، 50 نیکیوں کا ثواب. سبحان. قرآن میں جس چیز کا ذکر آ جائے، اتنی عظمت والی کتاب ہے قرآن. یہ ہر حرف کے بدلے ایک نیکی. اسی قرآن میں جہاں ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں. اسی قرآن میں اکثر یا نبیوں کے قصے ہیں یا ولیوں کے قصے ہیں یا ان کی نسبت والی چیزوں کے قصے ہیں. جناب کہیں چیونٹی کا قصہ، کہیں گائے کا قصہ، کہیں مکڑے کا قصہ، یہ سب قصے بیان ہو رہے ہیں. کیوں؟ حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا ذکر فرما کر اپنے حبیب مدینے والے کی عظمت دکھانا. سلیمان علیہ السلام حاکم ہیں، ہوا کے بھی حاکم اور جنات کے بھی حاکم، پرند چرند کے بھی حاکم. چل رہے ہیں زمین پر، لشکر چل رہا ہے، آپ اوپر. وادی آ گئی کیوں کی وادی نمل. اسی لیے نمل کا قصہ تھا چیونٹی کا. سورت کا نام ہی نمل ہوگا. چیونٹی اپنی قوم سے کہہ رہی ہے کہ یا ایھا النملو، اے چیونٹیاں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معمولی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں ہیں، سلیمان علیہ السلام کہ لشکر کی ہماری طرف توجہ نہ ہو اور ہم روندی نہ جائیں، ہم پائمال نہ ہو جائیں. اس لیے تم اب دیکھو نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ بھئی ان کی توجہ نہ ہو. اگر توجہ ہو گئی تو نبی کے ساتھ رہنے والے چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کرتے. سبحان اللہ. قرآن بتا رہا ہے نبی کے ساتھ رہنے والے چیونٹی پہ بھی ظلم نہیں کرتے. اگر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کا یہ مقام ہے کہ وہ چیونٹیوں پر بھی ظلم نہیں کرتے، تو مجھے بتا سلیمان پاک علیہ السلام کے امام اور سلطان الانبیاء تاجدار مدینہ علیہ السلام کی امت کا کیا مقام؟ کیا ان کے ساتھ رہنے والے صحابی وہ ظلم کر سکتے ہیں؟ صحابی ظلم نہیں کرتے. بے شک. اور اگر کوئی منحوس یہ کہے کہ سیدہ پاک
جو میرے آقا کی نور نظر ہیں، جن سے نسل نبی چلی ہے، جن کو اللہ نے سر سے پاؤں تک پاک رکھا ہے، جن کا نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ غسل ٹوٹتا ہے، ہر وقت طیبہ طاہرہ ہیں، محبوب کی وہ شہزادی جن کی تشریف آوری پر سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے، ان کی پیشانی پر آپ بوسہ دیتے تھے اور ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بھی پاک جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی کچہری میں اور جناب وہ توجہ نہ فرمائے، دیکھو جی نبی کی بیٹی گئی، انہوں نے ان کا حق ہی نہیں دیا، 4 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے کہا کہ 9 گھنٹے کھڑی رہی، بکواس کرتے ہیں۔ بے شک کیونکہ حضرت سیدہ بطول ہیں، بے شک، اور بطول اس کو کہتے ہیں جس کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اور ہمارے آقا نے بھی ان کو یہی سبق دیا، کیونکہ آپ گھر کی چکی خود چلاتی تھی، گھر کی صفائی خود فرماتی تھی، جناب سارا گھر کا کام خود کرتی تھی، کوئی خادمہ کنیزہ نہیں تھی۔ کچھ کنیزیں سرکار کی بارگاہ میں آئیں مال غنیمت میں، مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ سے فرمایا کہ آپ جائیں سرکار کی بارگاہ میں، آپ خود کام کرتی ہیں، کبھی کبھی پانی بھرنے بھی چلی جاتی ہیں، چکی آپ چلاتی ہیں، ان سے کہیں کہ کنیزیں آئی ہیں، چلو ایک کنیز آپ کو دے دیں، گھر کا کام کرتی رہے گی۔ آپ چونکہ شوہر نامدار کی رائے تھی، آپ چلی نہیں سرکار کی بارگاہ، اور پتہ ان کو بھی تھا کہ میرے نبی نے میرا مقام دکھانا ہے۔ سبحان اللہ، جب آپ کی بارگاہ میں جا کر یہ بات کی کہ ایک کنیز ہمیں بھی مل جائے کیونکہ میں خود گھر کا سارا کام کرتی ہوں، سرکار نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کنیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سرکار نے ان کو دنیا سے اس طرح دور رکھا۔ سبحان اللہ، اور وہ پاک بی بی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آتی، وہ صدیق اکبر جنہوں نے گھر کو جھاڑو دے کر محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ، بے شک، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سرکار نے حکم دیا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں حکم دیا کہ جیش اسرا کے لیے اپنی اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکتا ہے لاؤ، تو فرماتے ہیں میں نے اس دن اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ جس نیکی کے میدان میں دیکھو صدیق اکبر نمبر لے جاتے ہیں، آج اتفاقاً میرے پاس مال زیادہ ہے، میں آج اتنا مال پیش کروں گا کہ صدیق اکبر سے بڑھوں گا، اس نیکی میں نمبر لے جاؤں گا۔ لیکن میرے آقا کو کسی کا بڑھنا پسند ہی نہیں، اللہ، وہ صدیق اکبر سے کسی کو آگے ہونا نہیں پسند کرتے۔ فرماتے سوچا تو صحیح میں نے، لیکن کن کے سامنے جو ہر ایک کی سوچ کو بھی جانتے ہیں، بے شک، جو ہر ایک کی نیت کو بھی جانتے ہیں، جو قلبی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، میں ان کی دلائل اگر پیش کروں نا قرآن و حدیث سے کر سکتا ہوں، لیکن لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری طبیعت ناساز ہے، میں اس وقت بھی بخار کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ حضرات محترم غور کیجیے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان دیکھیں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ آج اتنا مال لاؤں گا، اس نیکی میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن
اب دیکھو جی، اب میں اعلان کرتا ہوں مسجد کے لیے کسی چیز کا، چندے کا، تو جو کوئی دے ٹھیک ہے، لینا ہوتا ہے، یا چلو کسی سے بندہ پوچھ لیتا ہے کتنا دے رہے ہو. لیکن سرکار نے انداز کیا اختیار کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مال لے کے آیا کسی سے نبی پاک نے نہیں پوچھا، مجھ سے پوچھا کہ معاف کہتا لے اہلے کا، عمر گھر کتنا رکھا ہے؟ سبحان اللہ. اب حالانکہ کچھ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مال واقعی حضرت عمر کا زیادہ تھا، مگر انداز سرکار نے ایسا اختیار فرمایا کہ کوئی ابو بکر سے آگے نہ ہو سکے. اس لیے پوچھا معاف کہتا لے اہلے کا، اے ابو بکر اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کی اب کہہ تو لہم مثلا، سرکار جتنا یہاں لایا ہوں اتنا ہی گھر روکا ہے، یعنی نصف نصف کیا ہے، آدھا آدھا کیا ہے، آدھا مال گھر اور آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کروں. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، شاہد ہے جس کی مہر و وفا پر گرا تھا جہاں سانپ ڈنگ مار رہا تھا. کیسے صدیق اکبر جانثار ہے، سانپ کاٹ رہا ہے، پاؤں کو دبا رہے ہیں، ہٹا نہیں رہے، اور سانپ بھی کاٹتا رہا کیونکہ اس کو پتہ تھا ٹھیک ہے میں زہر داخل کر رہا ہوں مگر تریاق کے پاس ہی تو بیٹھے، سرکار کو آب دہن لگائیں گے، زہر کہاں رہے گا میرا. اور یہ بھی کہنے لگے کہ مجھے یہ بھی یقین تھا، سانپ کہتا ہے کہ اگر سرکار کا دیدار کرنا ہے تو صدیق کے قدموں سے لگ کے دیدار کرنا. تو حضرات محترم، اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سرکار نے پوچھا معاف کہتا لے اہلے کا، اے ابو بکر تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کیونکہ میرے نبی پاک کی نگاہیں گھروں کو دیکھ تو رہی تھی کہ یہ جھاڑو دے کے آ رہا ہے، یہ دیواروں پر بھی ہاتھ پھیرتا رہا ہے کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے. اس لیے پوچھا گھر والوں کے لیے، انہوں نے عرض کی اب کہت لہم اللہ و رسولہ. صدیق اکبر کے عقیدے پہ بھی غور کیجئے، سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر چھوڑا. سرکار نہیں فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوں تو گھر کیسے چھوڑا ہے، نہیں، کیونکہ بتانا چاہتے تھے کہ آقا بیٹھے ظاہری طور پر ایک مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں مگر حقیقت ہر جگہ موجود ہے. اسی لیے ہر نمازی السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں. تو جناب بندہ عرض کی اب کہت لہم اللہ رسولہ. میں نے ایک مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھا، وہ لکھ رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑا ہے. میں نے کہا نام کی عربی حضرت ابو بکر کو نہیں آتی، وہ یوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ اب کہہ تو لہم اسم اللہ و اسم رسول ہی، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گھر چھوڑا نہیں، انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر چھوڑا. اندازہ لگا جھاڑو دے کے آ گئے. جناب بندہ عرض کی پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول پر، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. سبحان اللہ. ہمیں تو صرف آپ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. ہجرت کی رات بھی تو سب کچھ اٹھا لیا تھا، نہ والد کا خیال، نہ والدہ کا خیال، نہ گھر والی کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ ملازمین کا خیال، جو کچھ تھا اٹھا لیا. اور صدیق اکبر کی وفادار ہی، اولاد بھی وفادار، غلام بھی وفادار. غار ثور میں بکریوں کا تازہ دودھ دو کر
آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ ان کا غلام بحیرہ بکریاں دوتا اور دودھ تازہ آپ کی صاحبزادی گھر سے چیزیں پکا کر لاتی اور غلام دودھ پیش کرتا۔ اندازہ لگائیں جناب بندہ، وہ صدیق اکبر اور ان کا گھرانہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں جو سارے گھر کو جھاڑو دے کر محبوب پہ قربان کر دے، محبوب کی شہزادی آئی جن کے لیے محبوب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر کو نہیں پتا تھا کہ یہ آئیں تو محبوب کھڑے ہو جاتے، وہ کھڑے نہ ہو جاتے تو سب کچھ نچھاور کر دیتے، مگر بیوی پاک پر یہ الزام ہے اتنے گھنٹے کھڑی رہی۔ میں کہتا ہوں بطول کہتے ہی اس کو ہیں جو دولت دنیا کی طرف توجہ نہیں، بے شک باوجود اس کے کہ تصرف اتنا ہے، نبی پاک کی دعوت پر جنت سے کھانا منگا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا، مگر ظاہری طور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام ہے، بہتان ہے۔ وہ میرے نبی کے مخلص ہیں، سرکار نے ان کے لیے خود فرمایا ما نفعنی مالو احد قطو ما نفعنی مالو ابی بکر۔ فرمایا کسی کے مال نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا میرے ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندازہ سرکار ان کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں، امامت کا مسلح عطا فرما رہے ہیں، انہیں اپنا خلیل بنا رہے ہیں، اور جناب کوئی کہے یوں کیا اور وہ کیا، سب جھوٹے ناپاک ہیں۔ ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر تو صحابہ کے امام ہیں نا، ہم تو ہر صحابی کی قدموں کی مٹی پہ بھی قربان۔ میرے نبی کا صحابی ہو، اور صحابیت کے لیے کون ہے؟ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بہ ومات علی الایمان، جو بندہ سرکار پر ایمان لانے کے بعد ان کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھے اور خاتمہ بھی اس کا ایمان پر، ومات علی الایمان، وہ ہے صحابی۔ ہم ہر صحابی کے قدموں کی خاک پر اپنی آنکھوں کا سرما پڑتے ہیں، اور جن کے پاس بیٹھنے والوں کا یہ مقام ہے، بتاؤ ان کی اپنی نسل پاک کا کیا مقام؟ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر۔ جن کے بابا جسموں میں میرے نبی کا خون موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری مختصر سی حاضری بارگاہ صدیقیت میں اور بارگاہ غوثیت عظمیٰ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا